الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے مقامات عشرہ میں سے ایک مقام توکل پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور توکل کہتے ہیں اللہ کے احکام پورے کرنے میں انسان اپنی نظر پہ بھروسہ، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے، اللہ پہ اعتماد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے چند دنوں سے اس توکل پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ توکل یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو نقصان دے، توکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے اللہ پہ اعتماد کرے، اس میں نقصان برداشت کر لے۔ تو اس لیے اگر بندہ بیمار ہے تو یہ توکل نہیں ہے کہ علاج نہ کروایا جائے، یا اگر اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو یہ توکل نہیں ہے کہ روزگار تلاش ہی نہ کیا جائے، یا یہ توکل نہیں ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو باہر اپنی گاڑی کو بند کر کے نہ جایا جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ کوئی حکم اللہ کے سامنے آ گیا، اب اس میں ظاہراً جو ہے اس کو پورا کرنے میں دشواری مجاہدہ ہے، مشکل ہے، اس مشکل کو برداشت کر لیا جائے۔ تو بینک کہہ رہا ہے کہ جی لون آپ کو دے دیں گے، اتنے فیصد سود ہے، آپ کی بھی ظاہری نظر یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بینک لون لوں گا تو کاروبار بہتر ہو جائے گا۔ اب یہاں توکل آ گیا کہ نہیں جی سودی قرضہ نہیں لینا، کہ یہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے۔ اب یہ جو تکلیف اٹھائی، یہ جو اپنی ظاہری نظر کی فکر نہیں کی، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس توکل سے متعلق کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو مشائخ کرام یا اولیاء کرام ما فوق الاسباب چیزیں کرتے ہیں، کئی مرتبہ ان سے صادر ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو جو یہ چیزیں زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ بڑا توکل کرتا ہے، یا وہ زیادہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو مشائخ نے اس چیز کا بھی رد فرمایا کہ اگر کسی سے ایسی عادات یا ایسی چیزیں یا ایسی باتیں سامنے آئیں جو عام انسانوں سے نہیں ہوتی، جس کو کشف و کرامات کہتے ہیں، تو یہ کوئی اس کے ولی ہونے کا یا اس کے توکل میں بہت ہی مضبوط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ جب حرمین شریفین تشریف لے گئے تو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کو احساس ہوا اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کو میں گندہ نہیں کر سکتا، تو آپ وہاں 13 دن رہے تو 13 دن کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا،
فرمایا نہ کچھ اندر گیا نہ کچھ باہر نکلا کہ اس پاک زمین کو میں ناپاک نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا واقعہ ہے، اولیاء کرام سے اس طرح کے واقعات صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ کل پرسوں ان کا واقعہ بتایا گیا کہ پیسے ختم ہو گئے یا پیسے کسی نے چرا لیے، یہ کچھ ایسا معاملہ ہوا، یعنی پیسے ختم ہو گئے، پیسے نہیں تھے، تو 15 دن صرف زمزم پہ گزارا کیا۔ تو کیا ہر وہ شخص جس سے ایسی کوئی عادت ہو جائے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ توکل کرنے والا ہے، یہ بڑا اللہ کا ولی ہے؟ تو مشائخ نے اس کا رد فرمایا۔ یہ ضرور ہے کہ اولیاء کرام سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، مگر ایسے واقعات کا ہونا جو ہے وہ ان کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ سیور اربع 4 سیریں ہوتی ہیں جس میں سے سالک کو گزرنا ہوتا ہے، اور جب یہ سالک اپنی ان سیروں کی ابتدا میں ہوتا ہے اور اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے زیادہ، تو اس وقت اس کو یہ جو کشف و کرامات ہیں یا خلاف عادت چیزیں جو ہیں وہ زیادہ واقع ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے سلوک وہ طے کرتا ہے، اپنی سیر مکمل کرتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، دینی کاموں کی طرف، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی یہ جو کشف و کرامات اور خلاف عادت چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اور مشائخ نے لکھا کہ جو یہ لوگوں میں دین کا کام کرنے والا ہے اور سیر مکمل کر چکا ہے، جس سے کشف و کرامات بھی کم ہوتی ہیں، یہ زیادہ افضل، زیادہ بڑے اللہ کا ولی ہے۔ اور مشائخ نے اس کی دلیل یہ دی کہ صحابہ کرام کی جو کرامات ہیں وہ نسبتاً تھوڑی، اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ بہت زیادہ، جو کتابوں میں لکھی ہے۔ تو انہوں نے یہ دلیل دی کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی سیر مکمل، یہ سلوک کی جو سیر ہے یہ مکمل کر لیتے، تو جب سیر مکمل ہو جاتی ہے تو یہ کشف و کرامات تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی وجہ سے یہ خلاف عادت چیز کر لی تو یہ دلیل نہیں کہ بڑا توکل اس نے کر لیا، یہ توکل نہیں۔ توکل تو کسی دینی حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری نظر یا ظاہری عقل کے اوپر اعتماد نہ کیا، اللہ کے حکم پر اعتماد کیا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں مشہور واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شیخ تھے، بڑے بزرگ، آج بھی ان کی بزرگی تمام علماء کے نزدیک بڑی مسلم، اور حضرت کے ہی ایک مرید تھے، ان کا نام تھا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دریا تھی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کشتی آئے گی تو دریا کے دوسرے کنارے پہ میں نے جانا ہے۔ کافی دیر انتظار کر رہے تھے، اتنے میں حضرت کے جو مرید حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ بھی تشریف لے آئے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، انہوں نے دیکھا کشتی ابھی تک آئی نہیں ہے، انہوں نے کہا حضرت مجھے تو تھوڑی جلدی ہے، میں چلتا ہوں۔
اور وہ دریا کے اوپر ہی پیدل چلنا شروع ہو گئے اور دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اب شیخ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں اور مرید صاحب جو ہیں وہ دریا کے اوپر اپنی کرامات دکھاتے ہوئے اور دوسری طرف پہنچ گئے۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی یہ حبیب اجمی اپنے سلوک کے درمیان میں ہے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سلوک کو مکمل کر چکے ہیں، کہ جو سلوک کو مکمل کرے گا وہ اسباب کے تحت زندگی گزارے گا اور اس سے یہ خلاف عادت واقعات تھوڑے ہوں گے، اور جو سلوک کے مڈل میں ہوگا، درمیان میں ہوگا، اس سے یہ واقعات زیادہ صادر ہوں گے۔ تو ان واقعات کا تھوڑا صادر ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس میں توکل نہیں ہے اس شخص میں۔ توکل کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ دینی احکام کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی عقل پہ اعتماد نہ کرے۔ تو اسی طرح حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے اپنی مرضی کا فتویٰ دینے کا حکم کیا، حضرت نے ان کی بات نہیں مانی تو بادشاہ نے ان کے پیچھے پولیس لگا دی۔ حضرت روپوش ہو گئے کہ پولیس پیچھے ہے، تو پولیس ان کے پیچھے تھی اور یہ اپنے گھر میں یا کسی گھر میں چھپنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس گھر کے باہر حبیب اجمی کھڑے ہوئے تھے، مرید جو ان کے تھے۔ تو یہ انہوں نے کہا حبیب اجمی کو کہ دیکھو پولیس میرے پیچھے ہے، میں یہاں چھپ رہا ہوں گھر کے اندر، تم نے نہیں بتانا کہ میں ادھر ہوں، خاموش ہو جانا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے۔ حضرت جو ہے وہ گھر میں تشریف لے گئے اور پیچھے سے پولیس آئی۔ پولیس نے پوچھا کہ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ گھر میں اندر ہے۔ اب پولیس کو انہوں نے اندر بھیج دیا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو حیران کہ میں نے ابھی اس کو کہا کہ پولیس آئے گی، نہ بتانا۔ پولیس اندر گئی تو اللہ نے حضرت کو ان کی آنکھوں سے اوجل ہی کر دیا، ان کو نظر ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے غلط بیانی کی، وہ یہاں نہیں ہے، ہمارا وقت بھی ضائع کیا، اور بڑے ناراض ہو کے پولیس والے چلے گئے۔ جب پولیس والے چلے گئے تو حضرت پھر نمودار ہوئے اور حضرت نے جا کے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے منع کیا تھا کہ ان کو نہیں بتانا۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضرت مجھے یقین تھا کہ اللہ نے آپ کو ان کی نظر سے اوجھل کر دینا ہے، کیونکہ مجھے یہ پہلے سے پتا تھا، میں نے ان کو اجازت دے دی، جاؤ اندر۔ تو اب ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ مرید صاحب جو ہیں ان کی نظر بڑی گہری، اور پیر صاحب ہر کام جو ہے وہ اسباب کے تحت کر رہے ہیں۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ اسباب کے تحت چیزیں کرنا یہ کوئی توکل نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جی ہم ساری چیزیں اسباب کے تحت کرتے ہیں، کوئی ہوا میں نہیں اڑ رہے تو کوئی پانی پہ نہیں چل رہے تو اب یہ توکل والے بزرگ نہیں ہیں، نہ نہ نہ، توکل اور چیز ہے۔ تو توکل فقط یہ کہ دینی احکام میں اپنی نگاہ اور اپنی عقل پر اعتماد نہ کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کورونا وائرس کے دوران ماسک پہن رہا ہے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیچارے کو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے یا اس نے اللہ پہ اعتماد ہی نہیں کیا۔
اگر وہ کسی وبا سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے توکل نہیں کیا، بلکہ اس نے عین سنت کے اوپر عمل کیا کہ وبا سے بچنے کے لیے جو چیز وہ کر سکتا تھا، بیماری سے بچنے کے لیے اس نے وہ احتیاط کر لی۔ تو توکل جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ توکل اللہ والوں کی نشانی ہے۔ مگر کشف و کرامات یہ توکل کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً توکل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔